السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی کہانی، مگر یہ ہے جنگل سے ایک نئی کہانی۔ عنوان ہے نیا دور پرانی دوڑ، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے رابعہ فاطمہ نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے شہر میں بہت بڑا میلہ لگنے والا تھا۔ اخبارات اور سوشل میڈیا میں بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے تھے۔ میلے میں دوڑ کا مقابلہ بھی ہونا تھا، جس میں جیتنے والے کو انعامی ٹرافی کے ساتھ ساتھ نقد رقم بھی دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مسٹر خرگوش نے جو ہی فیس بک پر اشتہار دیکھا، فوراً ہی کچوے بھائی کو اس پوسٹ پر ٹیگ کرتے ہوئے چیلنج کیا، دیکھنا یہ ریس تو میں ہی جیتوں گا۔ کچوے بھائی نے کمنٹ کا رپلائی کیا، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ آپ کے آباء و اجداد کو ہرایا ہے، کیا آپ تاریخ بھول گئے ہیں؟ مسٹر خرگوش نے کہا، ہاں اس بار میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو آباء و اجداد سے ہوئی، پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ کچوے بھائی نے کہا، مسٹر خرگوش اس بار بھی ہار آپ کا مقدر بنے گی۔ خرگوش نے کہا، وہ تو وقت بتائے گا، میدان میں ہر کوئی میری جیت دیکھ لے گا۔ کچوے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر میدان میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مسٹر خرگوش کا چیلنج کیا جو کچوے نے قبول کر لیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسٹر خرگوش دوڑ کی تیاری کرتے، لیکن اس نے سوچا، بالکل جیسے اس کے بڑے سوچا کرتے تھے، کہ میں بنا تیاری کے بھی تیز دوڑتا ہوں۔ دوسری جانب کچوے بھائی نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ رفتار زیادہ تیز تو نہیں ہو سکتی تھی، پر محنت اور لگن نے انہیں ایسا کرنے پر ابھارا تھا، کیونکہ کچوے بھائی نے اپنے والد سے محنت میں عظمت ہے والی کہانی سن رکھی تھی۔ دن گزرتے رہے اور دوڑ کا وقت قریب سے قریب تر آتا گیا۔ مسٹر خرگوش میدان میں محنت کرنے کی بجائے فیس بک پر ڈینگے مارتے رہے، ہر وقت نیا سٹیٹس، اور پھر مقابلے کا دن بھی آ گیا۔ اس دن سب نے محسوس کیا کہ مسٹر خرگوش تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں۔ بی گلہری نے پوچھا، آپ آج اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ مسٹر خرگوش نے کہا، رات دیر تک فیس بک استعمال کرنے کی وجہ سے دیر میں سویا تھا، اس لیے تھکن ہو رہی ہے۔ گلہری تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تو آپ مقابلہ کیسے جیتیں گے؟ مسٹر خرگوش نے مغرورانہ انداز میں کہا، یہ کیا بات کر دی تم نے، میں اتنا بھی نہیں تھکا کہ اس کچھوے سے نہ جیت سکوں۔ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ افتتاحی لائن پر مسٹر خرگوش اور کچھوے نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور دوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سائرن کی آواز سنتے ہی دوڑ کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ میدان میں موجود سبھی لوگ کچھوے بھائی کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھوے بھائی کی رفتار نے مسٹر خرگوش کی رفتار کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ مسٹر خرگوش رات بھر کے جاگے ہوئے اور تھکے ہوئے تھے۔ ان کی رفتار معمول کی رفتار سے کم تو تھی ہی، مگر کچھوے بھائی کی دن رات کی محنت اور لگن نے ان کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا۔ آن کی آن میں کچھوے بھائی نے اختتامی لائن کو پار کر لیا اور دوڑ جیت کر فاتح قرار پائے۔ مسٹر خرگوش کو احساس ہوا کہ فضول کاموں میں وقت بتانے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھوے بھائی ٹرافی لیے سب کے سامنے محنت میں عظمت کی جیتی جاگتی مثال بنے کھڑے تھے۔ اور یہاں ہو گئی ہماری اس دوڑ کی کہانی ختم۔ مجھے یہ تو یقین ہے کہ ہمارے کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ساتھی راتوں کو جاگ کر گیموں میں اور فیس بک اور یوٹیوب پہ وقت نہیں ضائع کرتے ہوں گے۔ جانتے ہیں نا کہ کچھوے کی طرح محنت کرنا ہی کامیابی دلا سکتا ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے لیے،
اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔